जिस तरह तमाम हजरात के इल्म है कि समीटन मुल्क के अंदर कुरान पाक फुरकान हमीद की बेअदबी की गई है, उसके हवाले से ये रैली निकाल रहे हैं और ये हम सब मुसलमानों का हक है। जितने भी लोग दुकानों पर मौजूद हैं, ये रैली निकाली जा रही है कि हम हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कुरान मजीद की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सबका हक है मुसलमानों का। चंद कदम इस रैली में जरूर शामिल हो। ये कुरान की अजमत की रैली। आज की ये रैली अज़मत कुरान के हवाले से निकाली जा रही है, जो स्वीडन के अंदर कुरान पाक की शान के दुश्मन तुम जाओ कैसे बचाओगे, हमदार पिसे तेरा। हम ये बात के एहतजाज करके कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि बिल्कुल सरकारी सतह पर उन काफिरों को जवाब देना चाहिए। और हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कुरान पाक की बेहुरमती हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं सरकारी हमारी बेटियां कुर्बान पर कुर्बान है। अरे हम जीते भी कुरान का सदका है, हम पीते भी कुरान का सदका है, हम खाते भी कुरान का सदका है। अरे कुरान क्या है? अगर वालिदैन का मकाम बताया तो कुरान ने, अगर माँ की शान बताई तो कुरान ने, अगर मुसलमान की शान बताई तो कुरान ने, अरे अगर मोमिन की शान बताई तो कुरान ने, शहीद की शान बताई तो कुरान ने, वली की शान बताई तो कुरान ने, सहाबा की शान बताई तो कुरान ने, हजरत आदम की शान बताई तो कुरान ने, हजरत मूसा की शान बताई तो कुरान ने, हजरत दाऊद की शान बताई तो कुरान ने, अरे कुल सहाबा की शान बताई तो कुरान ने, कुल नबियों की शान बताई तो कुरान ने। अरे अगर कुरान न होता हमें जीने का ढंग भी ना होता। तुम्हारी चुप तो सदके न मिट पाएगा कभी कुरान, न मिटा है न मिट पाएगा कभी। बेमिसल है जहान में ताकत कुरान की, हाथों को बुलंद करके, बेमिसल है जहान में। ऐ दुश्मनान दीन सुनो कान खोल कर, ऐ दुश्मनान दीन सुनो कान खोल कर। हम उम्र भर करेंगे हिमायत कुरान की। नारा तकबीर, अब
آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا سمیع اللہ صاحب قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ 1400 سال بیت جانے کے بعد تم دیکھ سکتے ہو کہ حضور کے غلام قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ معصوم بچوں سے لے کر بوڑھوں اور نوجوانوں تک الحمدللہ قرآن کی محبت میں آپ نے دیکھا ہے عظمت قرآن کے نعرے لگ رہے ہیں اور یہ قیامت تک لگتے رہیں گے۔ کوئی قرآن کی عظمت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اور حضرات محترم، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ ہم اس تحریک سے وابستہ ہیں۔ ہم کبھی دنیا داروں کی خاطر نہیں نکلے، کبھی پی ٹی آئی کے لیے نہیں نکلے، کبھی عمران کے لیے نہیں نکلے، کبھی نواز کے لیے نہیں نکلے، کبھی ہم جو ہے جناب بھٹو کے لیے نہیں نکلے۔ ہم جب بھی نکلے ہیں ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں، یہ عظمت قرآن کے لیے۔ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد۔ اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں حکومت وقت کو کہ جس طرح سویڈن کے اندر اس بدبخت لعنتی نے اللہ کے پاک کلام کی بے حرمتی کی ہے، مسلمانوں اور مسلمان ممالک کے حکمرانوں تمہیں غیرت کرنی ہوگی، تمہیں نکلنا ہوگا۔ اور جس طرح انہوں نے سرکاری سطح پر قرآن کی عزت کو پامال کیا ہے، تمہیں بھی سرکاری سطح پہ جواب دینا ہوگا۔ بس ہمارا یہی مطالبہ ہے، حکومت وقت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ان بدبختوں کو جواب دو۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اب یہ مذمت سے نہیں مرمت سے ٹھیک ہوگا، اور اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے جہاد۔ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، ہم جہاد کا نام نہیں لیتے۔ ارے خدا کی قسم، جب تک نکلو گے نہیں، جب تک جہاد کرو گے نہیں، نہ نبی کی عزت محفوظ ہے نہ قرآن محفوظ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو قرآن بھی محفوظ ہو اور میرے پاک نبی کی عزت بھی محفوظ ہو، ایک ہی حل ہے الجہاد۔ الجہاد لبیک 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 لبیک، الجہاد 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 قاری محمود صاحب کی بلا ایک شعر سنائیں گے، اس کے بعد آخری خطاب۔ تاریخ شب میں سحر پیدا کر، نوجوان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سماعت فرمانا۔ تاریخ شب میں سحر پیدا کر، ارے جو سر دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر۔ حسرت کو قلت سے دبانا ہے اگر تو رسول اللہ کے غلاموں کا جگر پیدا کر۔ عزیزان گرامی، میں آج کے جمعے پر بھی عرض کر چکا ہوں اور دوستوں سے بھی پہلے اظہار خیال عرض کر چکا ہوں کہ ان کو ہمارے قرآن کے الفاظ سے تکلیف نہیں، ہمارے قرآن کو ماننے سے تکلیف ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کتاب ہو جو بھولی بسری ہو، جس کو ماننے والا کوئی نہ ہو، جس پر ایمان لانے والا کوئی نہ ہو، کسی کو اس سے نفرت یا محبت کیوں ہوگی؟ ان کو نفرت اسی لیے ہے کہ ان کو ہر طرف محمد عربی کے غلام نظر آتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے ہمارے قرآن کو جلا کر ہمارے سینوں کو جلایا ہے، اگر بدلہ لینا چاہتے ہو سر سے پاؤں تک قرآن کی تصویر بن جاؤ، جل جلا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہر طرف ان کو قرآن کا پیغام نظر آئے، دنیا کے جس بھی کونے میں مسلمان نظر آئے ان کو محمد عربی کی صورت تک نظر آئے گی، یقیناً وہ نیست و نابود چل کر مر جائیں گے۔ اگر قرآن سے محبت چاہتے ہو تو اس کو مانو جو قرآن پیغام لے کر آیا ہے۔ اور میں آخر میں ایک جملے کے ساتھ ہم اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے۔ امام عالی مقام نے 6 مہینے کا علی اصغر ذبح کروا کے یہ پیغام دیا کہ نبی کا کنبہ بھی بعد میں ہے، شریعت مصطفیٰ کا نمبر پہلے آتا ہے۔ میرا علی اصغر بعد میں، میرا علی اکبر بعد میں، میرا قاسم اور محمد بعد میں آئے گا۔ یا محمد مصطفیٰ کی شان ہوگی یا اللہ کا قرآن ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں وفا کرنا، سر سے پاؤں تک قرآن کی تصویر بن جاؤ، دشمن اسی پر جل کر راہ ہو جائے گا۔ اب آخری کتاب حضرت علامہ پیر اعجاز صاحب تشریف لائیں گے اور آخری خطاب اس کے بعد دعا ہوگی۔
مصروف تھے. اچانک ایک شخص آیا اپنی اونٹنی کو لے کر. جیسے وہ آیا آ کر وہ کہتا ہے اوفیکم رسول اللہ, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قافلے میں موجود ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں جی ہاں وہ موجود ہیں. کہتا ہے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی سے, آپ کے نبی سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اور جب اس کا لہجہ دیکھ کر, اس کے چہرے کے تصورات کو دیکھ کر حضرت سلمہ بن سلامت جو کم سن بچے تھے, صحابی رسول تھے, وہ کہتے ہیں تو پوچھ, تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تمہارے نبی سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تو مجھ سے پوچھ, تجھے میں بتاتا ہوں. وہ فوراً کہتا ہے بتا میرے اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے, اس ڈاچی کے پیٹ میں کیا ہے, میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں لا تسأل عن رسول اللہ, تو رسول اللہ سے یہ نہ پوچھ, ان اخبرک, میں تجھے خبر دیتا ہوں. کیا خبر دیتا ہوں؟ حضرت سلمہ بن سلامت جو بچے تھے ان سے بھی نہ رہا گیا کہ اس قسم کے اوٹ پٹانگ سوالات ہمارے نبی سے ہو, ہمارے نبی سے پوچھے جائیں. وہ صحابی جو بچے تھے ابھی, ان کا جذبہ دیکھے, ان کی کیفیت دیکھے, وہ فوراً کشف کی نگاہ سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس ڈاچی کے اندر, اس اونٹنی کے اندر جو ہے وہ تیرا نطفہ ہے, تو نے اس کے ساتھ جو ہے بدفعلی کی ہے, وہ تیرے بدفعلی کا نتیجہ ہے. وہ ڈاچی لے کر فرار ہو گیا. تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ کون سا جذبہ تھا, یہ کون سی اس کے اندر ایک کشش تھی, یہ کون سا ایک خیال تھا جو بچے ایک صحابی رسول ہیں, کم سن بچے ہیں, انہوں نے جواب دینا مناسب سمجھا. تو یہ صحابہ کا یہ حال ہے کہ ان کے بچے کم عمر کے وہ بھی جواب دے ہم نے قرآن لیا اللہ کے نبی سے, ایمان لیا اللہ کے نبی سے, اسلام لیا اللہ کے نبی سے, شریعت لی اللہ کے نبی سے, طریقت لی اللہ کے نبی سے, حقیقت لی اللہ سے نبی سے, اور ہم نے سب کچھ پایا. دو جہاں کی دولتیں, نعمتیں سب ہمیں اللہ کے نبی کے وسیلے سے ملی ہیں. اور یہاں آ کر ایک لمحے کے لیے اپنے ضمیر سے پوچھئے, اپنے سینے پر ہاتھ لگ کر یہ نہ بتائیے کہ ہم کس کا کھا رہے ہیں, ہمارا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں صدقہ مدینے والے کا کھا رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ کیا اس موڑ پر ہم یہ کچھ جواب نہیں دے سکتے؟ کم از کم دل کو تو برا جانے, اور کمزور ایمان والے درجے میں تو ہم ظاہر ہو جائیں, اس میں تو ہم شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے اب تلوار لے کر 7 سمندر پار کود پڑے, لیکن اور کچھ نہیں. یزیدی حکمرانوں کو اتنا تو باور کرو کہ سفارتی تعلقات سے اس کو جواب دیا جائے. کب تک ہم برداشت کریں گے؟ آسیہ ملونہ والا زخم ہمیں نہیں بھولا. جس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ پیش ہیں, یہ ایک جمہوری سلطنت نہیں ہے. کیا یہ 126 دن کا دھرنا نہیں دیا جاتا؟ ہم دھرنا دیں, ہم دھرنے کی کال دیں, ہمارے علماء کو ایرسٹ کر لیا جاتا ہے. اس یزیدیت سے, بربریت سے, وحشت سے, ظلم سے نکل کر آپ لوگ باہر نکل کر جواب دیں کہ جس ہم ناموس رسالت پر مر مٹنے والے جس بندے کا جو جوش, جو خیال ہے, اسی خیال کا نام لبیک یا رسول اللہ. الحمد سلام شمع بز میں ہدایت پیلا, چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے. چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے, عاشقوں کے مظلوم مسلمانوں کا وہ حال بہتر جانتا ہے, ان کے دلوں کو بہتر جانتا ہے, ان کے دلوں کے راز بہتر جانتا ہے, ان کی جذبات اور خواہشات کو بہتر جانتا ہے. اے میرے مالک, جتنے دوست ناموس قرآن کی اس ریلی میں تشریف لائے, اے اللہ ان کے ایمان کی سلامتی سے ان کو دنیا سے رخصت کرنا. اے رب العالمین, استقامت عطا فرما, ایمان عطا فرما, ہدایت عطا فرما, قرآن کی محبت عطا فرما. تمام مسلمان کے بچوں کو اے رب العالمین حافظ قرآن بنا, محافظ قرآن بنا, نبی علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرنے والا بنا. یا رب العالمین, تو ہی ہمارا مالک ہے, تو ہی ہمارا خالق ہے, تو ہی ہمارا رازق ہے. یا رب العالمین, ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو ہدایت عطا فرما. یا رب العالمین, ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو
ہدایت عطا فرما، مشائخ علیہ السلام جو سیاست میں ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جو سادات ہیں ان کو اپنے منصب کا احترام عطا فرما، منصب کی سوچ عطا فرما یا رب العالمین۔ جو ہمارے بزرگان اولیاء